اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس سارے عہد و پیمان کے بعد انہوں نے بہت سی باتوں میں توریت سے کنارہ کشی اختیار کی، چنانچہ انہوں نے توریت میں تحریف کی کہ اس آیت کو چھپایا، انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی، بعض کو جھٹلایا، بعض کو قتل کیا۔ میدان طیہ میں عجیب و غریب نعمتوں کے مشاہدے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بار بار اعتراض کیے، ان کے احکام عدلی کی، انہیں صحت ایذا پہنچائی، ارض مقدس میں داخلے کا حکم ہوا تو صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کو ان نافرمانوں سے الگ کر دینے کی دعا کی۔ یہ تو پہلوں کا حال تھا۔ بعد والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی ان تمام نافرمانیوں کے باوجود فوراً عذاب کے ساتھ ہلاک کرنے کی بجائے تمہیں توبہ استغفار کی مہلت دی گئی۔ ثُمَّ تُوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہفتے کے دن میں زیادتی کا یہ واقعہ بنی اسرائیل میں معروف تھا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے 166 کے خواص میں ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت میں یہ بھی شامل ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی اسرائیل کی اس نافرمانی اور ان پر ملنے والی سزاؤں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔